السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے افعال ناقصہ۔ یاد رکھیں کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے فعل تام اور ایک ہے فعل ناقص۔ فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس فعل سے اس کا معنی اور زمانہ دونوں سمجھ میں آتا ہو۔ جیسے میں نے کہا میں نے کھایا، میں نے پیا، میں سویا، تو کھایا پیا سویا یہ سب کے سب فعل ہیں، اور اس فعل سے معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن فعل ناقص کے اندر نہ ہی تو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی اس معنی سے کوئی زمانہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم نے کہا تھا، ہے، رہے گا، تو یہ سب صرف اور صرف رابطہ اور نسبت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ جب تک ہم یعنی فعل ناقص کے ساتھ جب تک ہم دو اسموں کو نہیں ملائیں گے تب تک یہ اپنا معنی اور مفہوم صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے فعل ناقص کے لیے کہ اس کے ساتھ دو اسموں کو ہم ملائیں اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق افعال ناقصہ۔ ہست کے معنی ہوتا ہے یہ واحد غائب کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی کے اندر کل ضمیریں 6 ہوتی ہیں، ایک واحد غائب، ایک جمع غائب، ایک واحد حاضر، ایک جمع حاضر، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے تو وہ اس کو غائب بولتے ہیں۔ اب وہ غائب شخص ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہے تو واحد غائب، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کو جمع غائب کہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم بات ایسے شخص کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے خود موجود ہو، جو ہمارا مخاطب ہو۔ اب وہ ہمارا جو مخاطب ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایک ہے تو واحد حاضر اس کو کہیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو جمع حاضر کہیں گے۔ اسی طریقے سے خود جو بات کرنے والا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بات کرنے والا خود ایک ہے تو اس کو واحد متکلم کہیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کو جمع متکلم کہیں گے۔ بہرحال فارسی کے اندر ہر صیغوں کی الگ الگ ضمیریں ہیں۔ واحد غائب کی الگ ضمیر، جمع غائب کے لیے الگ ضمیر، واحد حاضر کے لیے اور جمع حاضر کے لیے الگ ضمیر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے الگ ضمیریں ہیں۔ تو سب سے پہلے واحد غائب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہست وہ ہے بھی کہہ سکتے ہو اور وہ ہے بھی کہہ سکتے ہو۔ اب اسی ہست کے آخر میں جب جمع ہمیں بنانا ہوگا یعنی جمع غائب بنانا ہوگا تو نون اور دال بڑھا دیں گے، ہستند وہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں واحد حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو اسی ہست کے آخر میں یا بڑھا دیں گے، تو ہست سے ہستی تو ہے، اور جمع حاضر بنانا ہے تو اسی ہست کے آخر میں یا دال بڑھا دیں گے، جیسے ہستید تم سب ہو۔ اور اگر واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو اسی ہست کے آخر میں میم بڑھا دیں گے، جیسے ہست سے ہستم میں ہوں۔ اور اگر جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہو تو اسی ہست کے آخر میں یا میم بڑھا دیں گے، جیسے ہست سے ہستیم ہم سب ہیں۔ تو ہست کا معنی وہ ہے، ہستند وہ لوگ ہیں، ہستی تو ہے، ہستے تم سب ہو، ہستم میں ہوں، ہستیم ہم سب ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں او ہست وہ ہے یعنی ایک کے لیے، آہاں ہستند وہ لوگ ہیں، تو ہستی تو ہے واحد حاضر، شما ہستے تم سب ہو جمع حاضر، من ہستم میں ہوں واحد متکلم، ما ہستیم ہم سب ہیں جمع متکلم۔ آگے دیکھتے ہیں خبری ترکیبیں، یعنی اس کے اندر جملہ خبریہ کی ترکیب ہوگی۔ جملہ خبریہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اس کے بالمقابل میں جملہ انشائیہ آتا ہے۔ جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ۔ پسرم جوانست، پسرم میرا لڑکا، پسر مانے لڑکا، میم مانے میرا یا میری، تو پسرم میرا لڑکا، جوانست جوان ہے، برادران شما خوش خط اند، برادران شما تمہارے لڑکے، خوش خط اند اچھی تحریر والے ہیں، اچھی لکھاوٹ والے ہیں، تو نیک مردی تو نیک مرد ہے، تو اچھا مرد ہے، شما جوانید تم سب جوان ہو، جمع حاضر ہے یہ، من پیرم میں بوڑھا ہوں، واحد متکلم ہے، ما غم گین ایم، ما غم گین ایم ہم سب غمگین ہیں، یہ جمع متکلم ہے، چاقو تیز است چاقو تیز ہے، دل ہا خوش اند
دل خوش ہیں، تنم پاکست، تنم میرا بدن، پاکست پاک ہے، شما مردان خداید، تم سب خدا کے بندے ہو، من پدرے ای جوانم، من پدرے ای جوانم، میں اس بوڑھے، من پدرے ای جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں، من مانے میں، پدر مانے باپ، ای جوانم اس جوان کا، میں اس جوان کا باپ ہوں، تو پسرے آ پیر مردی، تو اس بوڑھے مرد کا بیٹا ہے، تو مانے تو، پسر مانے لڑکا، اور آ پیر مردی اس بوڑھے مرد کا، تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے، بیٹا ہے، قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے، ماں بندگان خدایم، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ چلیں آج کے لیے بس اتنا کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اچھا مشورہ دینا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔